نواز شریف کی ڈیل کا تاثر درست نہیں، سعد رفیق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے نواز شریف نے سیاسی سرگرمیوں کا طویل عرصے بعد دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ ہم انتخابات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اب انتخابات کی تاریخ پر کوئی ابہام نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی ڈیل کا تاثر درست نہیں اور کوئی ڈیل نہیں ہے۔ کیا نواز شریف کے مقدر میں لکھا ہے کہ انہوں نے جلا وطنی کاٹنی ہے؟ کیا جھوٹے مقدمات مزید بنتے ہیں؟ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے واپس آنا ہی تھا، وہ صحیح وقت پر واپس آئے ہیں۔ جب نواز شریف گئے تھے تو وہ بیمار تھے۔ نواز شریف ان کے خاندان اور جماعت نے سب سے زیادہ سزائیں کاٹی ہیں۔ ہم نے 2002 میں نواز شریف کے بغیر بھی الیکشن لڑا تھا اور 2018 میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ 8 فروری کا سورج بلاول کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، آصف زرداری کا دعویٰ۔ ایک بیان میں آصف زرداری نے مرتضی وہاب اور عبداللہ مراد کامیابی پر کہا کہ ان کی کامیابی اہل کراچی کے مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ سابق صدر نے دعویٰ کیا کہ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ انہوں نے کارکنان کو انتخابی مہم شروع کرنے کا گرین سگنل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہر کارکن بے نظیر بھٹو شہید کا سفیر بن کر انتخابی مہم شروع کرے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان اتفاق رائے کے بعد ملک میں 8 فروری کے عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ چند روز قبل سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ کانگو وائرس کے بڑھتے کیسز، بلوچستان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈمکی کی زیر صدارت کانگو وائرس کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں نگران وزیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں اب تک کانگو وائرس کے 44 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں کانگو وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر کوئٹہ میں 2 ہفتے کے لیے نجی مذبح خانوں میں دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کی جائے اور شہری آبادی سے دور قائم مذبح خانوں میں جانور ذبح کیے جا سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے محکمہ لائف سٹاک کو مویشی منڈیوں میں فوری جراثیم کش سپرے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ڈویژنل کمشنرز، DHO، لائف سٹاک افسران صورتحال پر کڑی نظر رکھیں۔ عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانجھا ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی اور عمران خان کو بیٹوں سے بات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین PTI کے بیٹوں سلمان اور قاسم سے بات نہیں کروائی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ بعد ازاں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خصوصی عدالت نے جیل حکام کو جواب کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔